السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت آئی، عمران خان اس کے قائد بنے، 2018 کا الیکشن جیتا۔ اس سے پہلے عمران خان کے ساتھ بہت ہی لمیٹڈ لوگ تھے۔ کہتے ہیں 22 سال ہم نے جدوجہد کی ہے، اور 22 سال کی جدوجہد کے نتیجے میں 2018 میں بقول ان کے کہ عوام نے ان کو ووٹ دیا اور وہ اس ملک کے وزیر اعظم بنے۔ 2018 کے الیکشن کے اوپر مختلف سیاسی جماعتوں کا کہنا ہے کہ جی وہ الیکشن جو ہے، ویسے تو پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی الیکشن میں ما سوائے 70 کے سب پر تنقید ہوئی ہے کہ یہ جو ہے الیکشنز منصفانہ نہیں تھے۔ 2018 کے الیکشنز کو بھی منصفانہ نہیں کیا جاتا ہے، RTS بند ہو گیا اور بہت سی وجہ۔ بہرحال 2018 کے الیکشن کی بنیاد پر عمران خان ملک کے وزیر اعظم بن گئے اتحادیوں کے ساتھ مل کے، اور اس کے بعد ان کی حکومت آئی، 3 سال 7 ماہ ان کی حکومت رہی، اور اس کے بعد عدم اعتماد کی، پاکستان کی پہلی عدم اعتماد کی تحریک، ایک آئینی اور قانونی طریقے سے ان کی حکومت کو گرا دیا گیا، یعنی گر گئی۔ اور اس کے بعد ایک 16 مہینے کی حکومت آئی جو کہ 11 سیاسی جماعتوں کی حکومت تھی، اور پاکستان کی ساری بڑی سیاسی جماعتیں اس کا حصہ تھیں۔ میں اس بنیاد پہ ابھی بات نہیں کر رہا کہ 16 جو جماعت تھی 16 مہینے کی، 11 سیاسی جماعت اور 85 کابینہ، ان کی کارکردگی کیا ہے وہ تو میں بتا چکا ہوں۔ اس سے پہلے عمران خان کی 3 سال 7 ماہ کی حکومت تھی، اس میں کارکردگی کیا تھی، یہ بات بھی میں بتا چکا ہوں۔ میں تو آج گفتگو یہ کرنے آ رہا ہوں کہ عمران خان جب عدم اعتماد کی تحریک سے فارغ ہوئے تو پھر انہوں نے جلد سے جلوس کیے گئے، حالانکہ حکومت کے وقت جب وہ حکومت میں تھے تو انہوں نے 13 میں سے 11 سیٹیں لوز کی تھیں، اور ان میں ان کی سیٹیں بھی تھیں، 13 میں سے 11 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں، اور عوامی پذیرائی ان کی کم ہو گئی تھی، پاپولرٹی کم ہو گئی تھی۔ لیکن پھر عدم اعتماد کے بعد عمران خان عوام میں آئے اور انہوں نے سائفر کا پورا ایک کھیل کھیلا اور ڈرامہ رچایا، پورا اب تو ڈرامہ ہے، سب کچھ سب کو پتہ ہے، اور اس کیس میں وہ پھنس بھی گئے بری طریقے سے، اور ان کے گواہ بھی اعظم خان ہیں، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اور وہ بھی انہوں نے آپ کے قانونی طور پر اسٹیٹمنٹ دے بھی دیا ہے۔ تو ان کی یہاں پر تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور دوسری طریقے سے ان کی یہاں پر بڑی سخت اور چالان بھی جمع ہونے والا ہے۔ بہرحال یہ گفتگو کا موضوع نہیں ہے، موضوع یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پھر عوام میں آئے اور عوام میں انہوں نے اپنی جلسے جلوس کیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی مقبولیت میں پھر اضافہ ہوا۔ لوگ ان سے جو نالا ہو گئے تھے ان کی 3 سال 7 ماہ کی حکومت میں، ایک دم پلٹے ہیں، اور عمران خان نے ان کو اپنے قریب کیا، جلسے جلوس ان کے کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد انتخابات میں PTI نے الیکشن بھی جیتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنی ہی سیٹ 2-4 لوز کی، لیکن میجورٹی وہ لے گئے، اور اس لحاظ سے، اور پھر سوشل میڈیا کا جو ان کا سحر تھا وہ بولنے لگا، توتی چڑھ کر بولنے لگا، آسمان پہ بولنے لگا، اور ایسا لگنے لگا کہ عمران خان پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کی اس مقبولیت اور تکبر اور ان کی اس قسم کی چیزوں نے ان کو 9 مئی پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ پھر 9 مئی کا واقعہ ہوا، پھر دنیا نے دیکھا کہ 9 مئی میں کیا ہوا۔ میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، میں آنا چاہتا ہوں اصل بات پہ کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد PTI کے تقریباً 8,000 لوگوں کو واچ کیا گیا، اور ان میں سے بیشتر تو فرار ہو گئے، اور کافی حد تک لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا اور ان کو گرفتار کیا گیا، اور وہ ابھی تک کیسز چل رہے ہیں ان کے۔ لیکن اس کے بعد جو چیز سب سے زیادہ دیکھنے کو آئی کہ وہ سیاسی تنظیم، وہ سیاسی پارٹی جو 22 سالہ جدوجہد کے بعد آئی، اور بقول ان کے کہ جی وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، لیکن 9 مئی کے بعد پھر دیکھنے کو آیا کہ تاش کے پتوں کی طرح PTI بکھر گئی۔
ایک کے بعد ایک چھوڑ رہا ہے، ایک کے بعد ایک چھوڑ رہا ہے، ایک کے بعد ایک چھوڑ رہا ہے. اور جن لوگوں سے امید تھی کہ پی ٹی آئی یہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے بھی چھوڑنا شروع کر دیا. اچھا، ایک طرف پی ٹی آئی یہ چھوڑ رہے ہیں اور دوسری طرف جو لوگ چھوڑ کے میڈیا میں آ کر جو بیان دے رہے ہیں، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کوئی تنظیم نہیں تھی. پی ٹی آئی ایک شو پیس تھا، اور عمران خان نے اس کو تنظیم بھی نہیں بننے دیا، کیونکہ جسٹس وجی اور تسنیم نورانی اور ان لوگوں نے الیکشنز اور یہ سب کچھ کرانے کی اور تنظیم بنانے کی کوشش کی، لیکن نہیں، کیونکہ تنظیم بن جاتی ہے تو پھر چیئرمین ہو، صدر ہو، وہ منمانی نہیں کر سکتا. پھر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کافی رجسٹ کرتی ہے، اور جس کی تنظیم ہوتی ہے وہ اس طریقے سے بکھرتے بھی نہیں ہیں. ماضی میں پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں پہ برا وقت آیا، ایم کیو ایم میں بہت خطرناک وقت آیا، پیپلز پارٹی بھی بہت آیا، اے این پی پہ آیا، خود نون لیگ پہ عمران خان کے دور پہ آیا، لیکن وہ جماعتیں بکھری نہیں اس طریقے سے جس طرح عمران خان کی جماعت. اور آج دیکھیں آپ، عثمان ڈار جیسے لوگ اور فروخ حبیب جیسے لوگ جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، تکبر کی باتیں کرتے تھے، حالانکہ سیاسی طور پر شعور ہی نہیں تھا ان کو. یہ میڈیا میں بیٹھ کر بس گالم گلوچ کرتے تھے، الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے. ان کا بیک گراؤنڈ بھی کوئی سیاسی نہیں تھا، بس پی ٹی آئی میں شامل ہوئے اور اس کے بعد یہ عمران خان کے قریب ہو گئے، اور عمران خان کے ڈائریکشن پہ چلتے ہوئے وہی عمل کیا جو عمران خان چاہتے تھے، جس سے یہ مقبول ہوئے اور عمران خان کے قریب ہو گئے. آج وہی بیٹھ کر عمران خان پر 1 سے لے کر 100 تک الزام لگا رہے ہیں، سنگین الزام عمران خان پہ لگا رہے ہیں کہ عمران خان نے ہی اس ملک کو تباہ کیا، آرمی پہ ایکشن کیا. سب کچھ آپ سن رہے ہوں گے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر سیاسی تنظیم ہوتی تو اس طرح بکھرتی نہیں، بکھرتی کبھی نہیں بکھرتی. سیاسی تنظیم ہوتی تو اس طریقے سے ان کے ورکر 9 مئی یا دوسرے ایونٹس کو، جو کہ میں چاہوں تو اس میں بھی آپ کو دکھا دوں کہ فروخ حبیب پہلے کیا کہتے تھے اور اب کیا کہہ رہے ہیں، عثمان ڈار پہلے کیا کہتے تھے اب کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے عباسی جو ریلیز ہوئے وہ کیا کہتے تھے اب کیا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد آپ کے شہریار آفریدی، مثلا کوئی ایک نہیں، ایک لمبی لائن ہے جس کو اگر آپ دکھائیں تو آپ کو 2 چہرے نظر آئیں گے ان کے. ایک 9 مئی سے پہلے کا جس میں تکبر تھا، جس میں اکڑ تھی، فرعونیت تھی، جس میں دھمکیاں تھیں، جس میں بہت بڑی بڑی باتیں تھیں، اور خدا کو پسند نہیں ہے، نہ عمران خان کی تکبر پسند آیا نہ ان لوگوں کا. اب یہ تاش کے پتوں کی طرح بکھرے تو ہیں، لیکن میڈیا میں جس حیثیت میں یہ فروخ حبیب، عثمان ڈار اور دوسرے عباسی اور دوسرے لوگ آ کر پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں اور سارا الزام عمران خان پہ لگا رہے ہیں، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ تنظیمی تھے ہی نہیں. عمران خان نے تنظیم بننی ہی نہیں تھی، یہ ایک گروپ بن گیا تھا، ایک شغل گروپ بن گیا تھا. اور میڈیا میں جو ہے انہوں نے 27,000 ٹرولر لگائے، اور پھر عمران خان بھی نہیں چاہتے تھے، عمران خان چاہتے تھے کہ وہ اور عوام میں ان کا ڈائریکٹ لنک ہو، وہ جس کو بنانا، جس کو کھڑا کرنا چاہیں اس کو ووٹ ملے، جس کو. تو اس طرح سے انہوں نے تنظیم نہیں بنائی، 1 مین شو بنایا. اور یہ لوگ جو سیاسی نہیں تھے ان کو ایک دم اٹھا کر قریب لایا اور ان کو مختلف عہدوں میں. اور یہی وہ لوگ جو اسکوٹر اور رکشے میں سفر کرتے تھے، جن کو کھانے کو نہیں تھا، جن کے پاس سائیکل نہیں تھی، اب یہ اربوں خربوں کے جائیداد کے مالک ہو گئے صرف 3 سال 7 ماہ میں. بڑی لسٹ ہے. تو یہ تو ہوئے. اس کے بعد آپ دیکھیے مراد سعید کے اوپر ہم پہلے بات کر رہے تھے، مراد سعید یا تو گرفتار ہیں یا افغانستان فرار ہو گئے. لیکن آج کی ایک خبر ہے بہت ہی امپورٹنٹ کہ وہ جس جگہ اپنے ایک جاننے والے کے گھر میں پناہ گزین تھے، چھپے ہوئے تھے، وہاں چھاپا پڑا، لیکن اس سے پہلے ان کو خبر ملی اور وہ وہاں سے بھی فرار ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی تک پاکستان سے باہر نہیں گئے ہیں. تو گویا مراد سعید کی گرفتاری کے لیے جو چھاپے مارے جا رہے ہیں وہ بہت جلد آپ کے اداروں کے، یعنی FIA، نیب، پولیس، ان کے ہتھے چڑھ جائیں گے. اور پھر آپ چند گھنٹوں میں دیکھیں گے کہ مراد سعید بھی، جو کہ عمران خان کے رائٹ ہینڈ تھے، عمران خان کے سپوت کہلاتے تھے، عمران خان کی طاقت کہلاتے تھے،
اور پارلیمنٹ میں جس طرح لوگوں کو دھمکیاں اور گالیاں دیتے تھے، جیسے فواد چودھری اور مراد سعید، یہ دو تھے جو پارلیمنٹ میں لوگوں کو دھمکیاں دیتے تھے۔ فواد چودھری کی تو ساری گیس نکل گئی، ساری گیس نکل گئی، غائب ہو گئے۔ مراد سعید بھی جس دن پکڑے جائیں گے آپ دیکھیے گا چند گھنٹوں کے اندر وہ آ کر سارا الزام عمران خان کو دے رہے ہوں گے، اور اس کے بعد اپنی ساری چیزوں کی ذمہ داری عمران خان پہ دے رہے ہوں گے، اور وہ فرعونیت اور وہ تکبر ایک چلتے ہوئے معمولی سے کیڑے کی صورت میں آپ کو نظر آئے گا۔ اب اس کے بعد ان کے پکڑے جانے کے بعد لیکن ایک شخص پکڑا گیا ہے، اور وہ کسی وقت بھی ٹی وی میں آئے گا، اور وہ بھی تکبر کا بادشاہ فرعون تھا، اور اس پاکستان کو جلانے میں، پارلیمنٹ کو جلانے میں، اور ریڈ لائن اور تباہ اور لڑائی اور خانہ جنگی اور ان چیزوں کا بہت زبردست یہ شخص اپنی جملے بازی سے لوگوں کو جو ہے وہ آپ کے وہ کرتا تھا، کیا کہتے ہیں، بہکاتا تھا اور خانہ جنگی کی کوشش کرتا تھا۔ یس، شیخ رشید، وہ بھی اب چند دنوں میں آ کر میڈیا میں ساری ذمہ داری عمران خان پہ رکھ رہے ہوں گے اور اپنا الو سیدھا کر رہے ہوں گے۔ لیکن قوم نہ عثمان ڈار کو، نہ فروخ حبیب کو، نہ مراد سعید کو، نہ شیخ رشید کو ان کی ان گفتگو کے بعد یقیناً عمران خان ماسٹر مائنڈ ہے، لیکن یہ وہ تمام لوگ ہیں جو سیکنڈ لائن پہ سب سے اہم ذمہ دار ہیں، ان کی معافی کسی صورت میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔